السلام علیکم۔ آج لا ایشوز کے حوالے سے ہمارا ٹاپک ہے عورت کو زبردستی قید کرنے سے متعلق قانونی کارروائی۔ قانون نے عورتوں کو بے شمار قوانین کے ذریعے تحفظ فراہم کیا ہے، مگر بدقسمتی سے ان قوانین سے عورتوں کو آگاہی ہی حاصل نہیں۔ اسی وجہ سے وہ مسلسل مظالم کا شکار ہیں، اور دل دکھانے کی بات یہ ہے کہ ان مظالم کو ڈھانے والے ان کے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ شادی عورت کی زندگی کا سب سے خوبصورت ترین موڑ ہوتا ہے، مگر یہ بدترین دور میں اس وقت تبدیل ہو جاتا ہے جب اپنے ہی ظالم بن جاتے ہیں۔ اگر کسی عورت یا لڑکی کو زبردستی قید کر دیا گیا ہو کہ وہ جبری طور پر اس کی شادی کر دیں یا اس سے کوئی ایسا کام کروایا جائے جو وہ نہیں کرنی چاہتی، تو ایسی صورتحال میں حبس بھیجا کی درخواست لڑکی کی طرف سے کوئی بھی فرد جو کہ اس لڑکی کی فلاح و بہبود چاہتا ہو، جیسے کوئی قریبی سہیلی، رشتہ دار، قریبی عزیز یا کوئی تنظیم، دائر کر سکتی ہے۔ اگر درخواست دینے والا کوئی قریبی رشتہ دار یا عزیز نہ ہو تو پھر اس درخواست کو دینے والا شخص عدالت کو یہ یقین دلاتا ہے کہ درخواست دینے کے پیچھے اس کا اپنا کوئی مقصد نہیں، بلکہ اس کا مقصد قید ہونے والی عورت یا لڑکی کی فلاح و بہبود ہے۔ حبس بھیجا، ہیبیس کارپس جسے کہا جاتا ہے، کی درخواست دو طریقوں سے دائر کی جاتی ہے۔ اول تو آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ میں ریٹ درخواست دائر کر کے، اور دوسرا طریقے میں ضابطہ فوجداری کی دفعہ 491 کے تحت ہائی کورٹ، ڈسٹرکٹ یا سیشن کورٹ میں درخواست دائر کی جاتی ہے۔ اگر عدالت درخواست کو سماعت کے لیے منظور کرے تو وہ قید یا جبری طور پر رکھی گئی عورت کو عدالت کے سامنے فوری طور پر پیش کرنے کا حکم جاری کرے گی، اور جن افراد نے اسے زبردستی قید کیا ہو، چاہے وہ اس لڑکی کے اصل والدین ہی کیوں نہ ہو، ان کو عدالت کے سامنے جواب دینے کا حکم جاری کرے گی۔ عدالت کے سامنے آنے کے بعد ان افراد جنہوں نے اس عورت کو زبردستی قید کیا ہوگا کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ عدالت کو اس بات کا یقین دلائیں اور مطمئن کریں کہ انہوں نے اس عورت کو زبردستی قید نہیں کیا تھا۔ پھر عدالت اس عورت کا بیان لے گی۔ درخواست کا نتیجہ بنیادی طور پر اس عورت کے بیان پر ہی منحصر ہوتا ہے۔ اگر عورت بیان دے دے کہ اس کو اس کی مرضی کے خلاف قید کیا گیا یا جبری طور پر بند رکھا گیا تاکہ اس کی رضامندی کے بغیر اس کی شادی کر دی جائے، تو اگر تو وہ عورت بالغ ہو تو عدالت اسے آزاد کرنے کا حکم جاری کرے گی، اور اگر وہ نابالغ ہوئی تو پھر عدالت اس کو مناسب تحفظ فراہم کرنے کے بارے میں حکم جاری کرے گی۔ حبس بھیجا کی درخواست کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ لڑکی کی فوری طور پر برآمدگی کر کے اس کو عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور دوسرے پورے معاملے سے منسلک بنیادی حقائق کو عدالت کے ریکارڈ میں لایا جاتا ہے تاکہ عدالت حالات و واقعات کی روشنی میں نیا حکم جاری کرے۔ جب عدالت حبس بھیجا کی درخواست منظور کرتی ہے تو آگے کی کارروائی سے پہلے درخواست دینے والے کو سیکیورٹی جمع کروانے کا بھی حکم دے سکتی ہے، تاکہ اگر درخواست بے بنیاد ثابت ہو یا درخواست گزار کی بدنیتی اس میں شامل ہو تو عدالت وہی سیکیورٹی ضبط کر کے جواب دہندہ کو جرمانے کے طور پر ادا کر دے۔ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 491 کے تحت ہائی کورٹ میں حبس بھیجا کی درخواست سے متعلق ہائی کورٹ کے وضع کردہ قواعد و ضوابط میں ایسی درخواستوں کے طریقہ کار سے متعلق تفاصیل بیان کی گئی ہیں۔ 2002 میں سیشن ججز کو بھی حبس بھیجا کے مقدمات سے متعلق ضابطہ فوجداری کی دفعہ 22A کے تحت اختیار سماعت حاصل ہو گیا تھا، لہٰذا متعلقہ ضلع کے سیشن جج کے سامنے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 491 کے تحت حبس بھیجا کی درخواست دائر کی جا سکتی ہے۔ سیشن جج کا قید کی گئی عورت کی برآمدگی کے لیے دائرہ اختیار صرف ان کے ضلع کی حد تک محدود ہے۔ درخواست دائر کرنے اور اس کو نپٹائے جانے کے بارے قواعد و ضوابط وہی ہیں جو کہ ہائی کورٹ سے متعلق ہیں۔ بعض اوقات حبس بھیجا میں رکھی گئی کسی عورت کی طرف سے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یا کسی جج صاحبہ کو لکھے گئے ایک خط پر عدالت نے خود سے حبس بھیجا کی درخواست پر ایکشن لیتے ہوئے کارروائی کی، جسے سو موٹو کارروائی بھی کہا جاتا ہے، اور بیلف کے ذریعے سے کارروائی کرتے ہوئے عورت کو برآمد کرایا گیا۔ اگر عورت اپنے والدین کے پاس نہ جانا چاہے تو اسے دارالامان بھجوا دیا جاتا ہے، جہاں سے اگر وہ بالغ و عاقل ہے تو اسے مناسب کارروائی کے بعد آزاد کر دیا جاتا ہے، ورنہ نابالغی کی صورت میں مناسب تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ کسی بھی عورت کو قید کرنا قانوناً جرم ہے، اور ایسے افراد کی عدالت کے سامنے جواب دہ ہوں گے، چاہے وہ لڑکی کے قریبی عزیز، رشتہ دار یا والدین ہی کیوں نہ ہو، یا پھر اس کا اپنا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔